تو وہ کل ایک کلپ نظر سے گزرا, ایک انڈیا کی کوئی لڑکی ہے, وہ لڑکی پتہ ہے کیا کہہ رہی ہے, وہ کہہ رہی ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ بچے سے, اسی طرح ان کا اسٹائل ہے, چیخ رہی ہے بہت زیادہ. مسلمان 10 بچے پیدا کرے, مجھے دقت نہیں ہے, پر ان 10 بچوں کو اسکول بھیجے, سائنس پڑھائے, میتھس پڑھائے, ان کو ڈاکٹر انجینئر بنائے. پنچر لگانے والا ہی بنا رہے ہیں, ڈاکٹر انجینئر تو بنا نہیں پا رہے ہیں. اس کو پتا ہے بچے صرف مسلمانوں کے یہیں زیادہ پیدا ہوتے ہیں, باقی تو سب نے ختم. ایک یہودیوں کے ہوتے ہیں, یہودی دبا کے بچے پیدا کرتا ہے, یہودی نہیں بات نا, یہودی نہیں تو ہم لوگوں کو لگا دیا کم بچے پیدا کرو, خود تو دبا کے دے دنادن. یہودیوں کے ٹھیک ٹھاک بچے ہوتے ہیں. جرمنی میں نے گیا, وہاں یہودی 6 7 بچے تو ہر ایک کے ہیں. امریکہ میں بھی ایسا ہی ہے, آسٹریلیا میں بھی ایسا ہی ہے, آپ پوچھ لو, پوری فیملی ہوتی ہے ان کی, کہیں سفر کر رہے ہوتے ہیں, بیوی اور 6 7 8 بچے لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں. ہمیں لگا دیا کہ بچے 2 ہی اچھے. تو وہ خاتون ہے انڈیا کی, وہ کہہ رہی دیکھیں بچے جو ہے نا بچے, اچھا لوگ پھر یہ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب کو شادیوں اور بچوں کے علاوہ کچھ نہیں آتا. وہ اس جو ضرورت کے ٹاپک ہوتے ہیں ان کو چھیڑا جاتا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ان کو اس کے علاوہ کچھ نہیں آتا. اور اگر نہیں آتا تو تمہاری بلا سے جاؤ بھاڑا میں, نہیں سنو بیان, نہیں آتا, تمہارے کہنے سے نہ آئے گا ہمیں, نہ تمہارے یہ کہنے سے کہ آتا ہے اس سے ہمیں کچھ آ جائے گا. یہ تو ہم نے صرف تمہیں ٹینشن دینے کے لیے یہ جملہ بولا ہے. تو خیر, ہمارے ایک دوست تھا بڑا ہوشیار یار, ابھی کیا کروں, یہ میں نے انڈیا والی لڑکی کا پورا واقعہ سنانا ہے, یہ رہ نہ جائے. اسکولوں میں آپ کو پتہ ہے چڑ ہوتی ہے نا, لڑکے ایک دوسرے کو چھیڑتے ہیں. تو ہمارا ایک دوست تھا, اس کو لڑکے چھیڑتے تھے کہ تو جو ہے نا تو فلانی قوم کا ہے, جیسے کوئی ایسی قوم بتا دی جس سے لوگ نفرت کرتے ہیں. وہ ٹینشن میں آتا تھا, وہ پھر لڑائی ہوتی تھی, تو ایسا ہے فلانا. ایک لڑکا ایسا ڈھیٹ تھا, اس کو کوئی کہتا تھا نا, وہ کہتا تھا میں سید ہوں. تو لڑکے نے بولا نہیں تو سید نہیں ہے, تو پتہ نہیں کوئی میراثی ہے, کیا ہے. وہ کہتا تھا شکریہ آپ کا. نہیں ہم تو میراثی نہیں, ہم تو بھنگی ہیں. ہم کیا ہیں, ہم تو بھنگی ہیں. اچھا وہ جب بھی کوئی اس کا تھوڑا وہ موٹا بھی تھا, لوگ کہتے تھے تو موٹا ہے, کہتے نہیں موٹا نہیں, میں گینڈا ہوں. میں کیا ہوں, میں گینڈا ہوں. تو میں نے ایک دن اس کو بولا, میں نے کہا تیرا لوگ مذاق اڑاتے ہیں, تو اس میں اور گالیاں لگا دیتا ہے. کہتا ہے اصل میں ٹینشن میں آؤں گا نا تو یہ اور ٹینشن دیں گے, تو میں اس سے بڑی گالی اپنے لیے رکھ لیتا ہوں, اس کے بعد دوبارہ یہ کچھ نہیں کہتا کوئی مجھے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے. تو اس کو کوئی موٹا کہتا ہے, وہ کہتا ہے موٹا نہیں, میں تو گینڈا ہوں. کوئی کہتا تھا تو سید نہیں ہے, وہ کہتا ہاں وہ سید نہیں, وہ کہتا میں زبیری ہوں, زبیر بن عوام. ایک دن اس نے کہہ دیا ہوگا تو کسی نے کہا نہیں تو بھنگی ہے, کہ نہیں میں چرسی ہوں, میں بھنگی بھی نہیں ہوں. ایسے وہ اپنے آپ کو نا خود ہی وہ کر دیتا تھا. تو جو ٹینشن لیتے ہیں نا لوگ ان کو چھوڑتے نہیں ہیں, جینا آرام کرتے ہیں. مدرسے میں کلاس فیلو تھا, بیچارے کا قد تھوڑا سا چھوٹا تھا, 2-3 شرارتی کلاس فیلو تھے ہمارے. وہ اس کو چھیڑتے تھے تو غصہ آتا تھا نا, تو کہتے تھے اعصابی کمزوری بھی ہے, کیونکہ غصہ آ رہا ہے, اس کا مطلب اعصاب بھی کمزور ہیں. تو وہ اور ٹینشن میں ہل رہا ہوتا تھا بیچارہ. میں نے کہا مر جائے گا یار, اور چھوٹا ہوتا جا رہا ہے ڈیلی. یہ حرام ہے, ناجائز ہے, کسی کا اس طرح ریکارڈ لگانا جائز نہیں ہے, لیکن شرارتی ہر جگہ ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے. تو خیر, تو وہ انڈیا کی لڑکی وہ کیا کہہ رہی ہے, مسلمانوں کو چاہیے کہ بچے زیادہ پیدا کریں, 10 کریں 20 کریں. 20 کا بولا نہیں, مجھے پورا یاد نہیں ہے. تو لیکن تعلیم دیں, ان کو ڈاکٹر بنائیں, ان کو انجینئر بنائیں, یہ کہہ رہی ہے. لوچے لوگوں نے لکھا بالکل صحیح بھائی, بالکل صحیح. پہلے کیا ہے, تعلیم, پھر بعد میں اگر تمہارے 10 بچے ڈاکٹر ہو جائیں تو بہت اچھی بات ہے, لیکن 2 ڈاکٹر ہوں اور 8 ٹماٹر بیچ رہے ہوں, یہ سارے ٹماٹر بیچ رہے ہوں, تو یار ان سے بہتر ہے کہ ایک انسان کا بچہ پیدا کر دیتے تمیز کا. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی ہے. میں نے اسی وقت سوچ لیا تھا اس کو میں جواب دوں گا کہ تمہارے ماں باپ نے جو پیدا کیا نا 1-2, وہ بھی کام کے نکلے نہیں ہیں. وہ تمہاری اس اسٹیٹمنٹ سے ہی لگتا ہے کہ تمہارے پاس سوچنے کے لیے کھوپڑی بالکل بھی نہیں ہے. ایسی کامن سینس کے خلاف بات کی ہے نا, اس سے پتہ چلتا ہے کہ دماغ ہے ہی نہیں. ایسی ایجوکیشن جس میں دماغ ہی نہ ہو وہ تو برباد کرے گی. تھوڑی دیر کے لیے سوچو, ڈاکٹر انجینئر یہ 17 گریڈ اور اس سے اوپر کے یعنی آفیسر لیول کے لوگ ہوتے ہیں نا, کیا خیال ہے بھائی, جو ڈاکٹر انجینئرز ہوتے ہیں, یعنی اس کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ایسے بچوں کو وہ تعلیم دو جس سے وہ 17 پاکستان میں جو 17 گریڈ کو آفیسر رینک کہا جاتا ہے, آفیسر رینک کے لوگ پیدا ہوں. اصل مقصد یہ تھا. آفیسر کی ڈیفینیشن کیا ہے, ایک دفتر میں سارے 17 گریڈ کے ہو سکتے ہیں بھائی. 17 گریڈ کا یوں سمجھو کہ فوج میں سارے لیفٹیننٹ بھرتی ہونا شروع ہو جائیں تو لیفٹیننٹ کا عہدہ ختم ہو جائے گا.
لیفٹیننٹ کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ شخص جس کے ماتحت اتنے فوجی ہوں وہ لیفٹیننٹ ہے, جس کے ماتحت اتنے فوجی ہوں وہ کرنل ہے. آپ کے ماتحت جتنے افراد ہوں گے اس کے حساب سے آپ کو آفیسر کہا جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اب گروتھ ریشو جتنا بڑھے گا آفیسرز کی ضرورت اتنی زیادہ خود بخود بڑھے گی, اور ماتحتوں کا ریشو بھی اسی حساب سے بڑھے گا. مثال کے طور پر یوں سمجھو کہ ہر خاندان میں 2 بچے پیدا ہونا شروع ہو گئے. اس تحریک کے بعد ہر خاندان میں 2 بچے پیدا ہو رہے ہیں, اور اس ملک کی آبادی فرض کرو 1 لاکھ ہو گئی, یا کسی قصبے کی آبادی 1 لاکھ ہو گئی. اب اس 1 لاکھ میں 2 بچے پیدا ہو کے یہ آبادی بڑھ گئی ہے 1 لاکھ افراد. اس 1 لاکھ افراد میں آپ اگر سب کو 17 گریڈ کا آفیسر بنا دو گے تو ماتحت کہاں سے لاؤ گے؟ پاگل کے بچوں. اس کا مطلب وہ 17 گریڈ کی تعلیم تو حاصل کریں گے, لیکن بیچنے انہوں نے ٹماٹر ہی ہیں. بیچنے کیا ہے انہوں نے؟ یہ فطرت متعین کرتی ہے کہ کتنے لوگوں نے آفیسر رینک پہ جانا ہے, کتنے لوگ ٹماٹر بیچیں گے, کتنے مزدور مستری بنیں گے, کتنے سائیکلوں کے پہیوں میں پنچر لگائیں گے. یہ میرے اور آپ کا کام نہیں ہے, یہ فطرت کا بنایا ہوا نظام ہے, اور گروتھ ریشو کے حساب سے یہ اس میں خود کمی بیشی ہوتی رہتی ہے. یہ بالکل ایسے ہی جیسے ہر شخص کا میرا بچہ ڈاکٹر بنے گا تو کم وقت علاج کون کرائے گا؟ پھر آ کے تیرا بچہ ڈاکٹر بن کے مکھیاں مارے گا پھر تو. کیا خیال ہے؟ تبھی ہم آبادی کے لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ بھی ڈاکٹروں کے لیے اب اگر جاب ہے اچھی تو ہم بچوں کو ڈاکٹر بنا دیتے ہیں. جب ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں بھائی ڈاکٹروں کا اتنے زیادہ ہو گئے ہیں, بچہ ڈاکٹر بن کے کچھ بھی نہیں حاصل ہوگا, کیونکہ پھر مریض کم ہو جائیں گے, ڈاکٹر زیادہ ہو جائیں گے, تو پھر آپ کسی اور شعبے میں جاتے ہو. تو جیسے سب کو ڈاکٹر نہیں بنایا جا سکتا, سب کو انجینئر نہیں بنایا جا سکتا, ایسے ہی سب کو اوپر والے رینک پہ لے جانا ممکن ہی نہیں ہے. سب کے 2 بچے ہونا شروع ہو گئے کہ ہم نے دونوں کو پڑھا لکھا کے آفیسر بنانا ہے, تو پڑھ لکھ تو جائیں گے, بنیں گے ٹماٹر ہی بیچیں گے وہ. سمجھ رہے ہو؟ کخ بھی. تو یہ قدرت نے پہلے سے سلیکشن کی ہوئی ہے کہ کتنوں کو پڑھائی کی طرف جانا ہے اور کتنوں کو بزنس کی طرف جانا ہے, کتنوں کو چوکیدار بننا ہے, کتنوں کو پولیس کے نیچے والے رینک میں, کتنوں کو فوج میں عام فوجی, اور کتنوں کو لیفٹیننٹ, کتنوں کو کرنل. یہ سلیکشن میری اور آپ کی طرف سے نہیں ہوتی ہے. کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ یہ تو فطرت کی طرف سے سلیکشن ہے. آبادی کے کم یا زیادہ ہونے سے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. جب آبادی کم ہوگی تو ہر چیز کا ریشو اسی حساب سے کم, آبادی بڑھے گی تو ہر چیز کا ریشو اسی حساب سے بڑھ جائے گا. تو یہ پاگلوں والی سوچ ہے کہ 2 بچے ہوں گے تو ان کو پڑھاؤ لکھاؤ. تو یہ 1 آدھ گھر میں تو ایسا ہو سکتا ہے, جب سب کرنا شروع کر دیں گے تو یہ فلسفہ ہی دھڑام سے آگے نیچے گر جائے گا, بلکہ اتنا نقصان ہوگا کہ آپ کی سوچ ہے. تو یہ ہے, ہم 7 بہن بھائی تھے, 7 بہن بھائی تھے, تو مجھے یہ بات سمجھ میں آ گئی, حالانکہ ہم 7 تھے. صحیح ہے نا؟ اور جو 2 ہی تھے اس کے پتہ نہیں کوئی بھائی بھی ہے یا نہیں ہے. اس کو اتنی موٹی بات جو مجھے پہلی دفعہ سن کے سمجھ میں آ گئی کہ بے وقوفوں والا فلسفہ پیش کیا اس نے. تو یہ ایمی بیکار قسم کی باتیں ہوتی ہیں. اس لیے ہاں, تو ہم بات کریں نا یہ ہونا چاہیے, اتنے بچے 2 ہونے چاہیے, میں یہ بات کر رہا ہوتا اور زیادہ فیمس ہوتا. لوگ کہتے ہیں اس نے 4 شادیاں کر کے بیان کر کے اپنے آپ کو فیمس کیا ہے. 4 شادیوں کی بات میں نہیں کرتا تو ڈبل فیمس ہو چکا ہوتا. اس سے ہر طبقے میں مجھے لے جایا جاتا, سنا جاتا. میں یہ باتیں کر کے اپنا سرکل میں نے محدود کر لیا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ بات بہت اہم ہے. لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم. تو یہاں سے میں نے بیان شروع کیا تھا, وہ بیچ میں رہ گئی وہ بات جہاں سے میں نے بیان شروع کیا تھا. ہاں, اصل تو میں قرآن کی اس آیت کو بیان کر رہا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں. نہیں, ایک بیچ میں واقعہ آیا تھا, رہ گیا یار. وہ تو آئی تھی, ابے بچے پیدا کرنی, مسیحیوں کی بات کر رہا تھا. خیر, یہ پہلے میں آیت اس کو ایکسپلین کر دوں, پھر جہاں سے چلا تھا وہیں آ جاتا ہوں میں. بیچ میں ایک بات تھی جو میں نے کنٹینیو کرنی تھی, وہ میرے دماغ سے نکل گئی ہے. خیر, چلتا ہے, وہ بھی ہو گیا. تو اس کو ملحد سے واپس اب آئے, چل بھائی. خیر, مذاق کر رہا ہوں, ناراض نہیں ہونا یار, اسٹائل ہے بھائی, اسٹائل. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تم اگر مرتد ہو جاؤ گے تو اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو اللہ سے محبت کریں گے اور پھر اللہ کے بارے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے. جو اصل بات چل رہی تھی وہ یہ چل رہی تھی کہ کمزوروں کے حقوق کے نعرے کا لگا کر لوگوں سے فیور حاصل کرنا یہ ہمیشہ سے
چلا آ رہا ہے. ایک آسان مثال دے کے بس پھر اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. فرض کر لو امریکہ آج کوئی اچھا کام کر لے, فرض کر لو, امید نہیں ہے لیکن بالفرض لوگوں نے ڈونلڈ ٹرمپ نا, ابھی وہ اس کو ایوارڈ مل رہے ہیں نا, سلو کرانے کے ایوارڈ آج کل کس کو دیے جا رہے ہیں؟ ڈونلڈ ٹرمپ کو. وہ بھی جب ملتے ہیں, جب انڈیا نے اٹیک کیا تھا نا تو کوئی ایوارڈ نہیں ملا اس کو. پاکستان کہہ رہا تھا کہ بھائی بند کراؤ یار, یہ کیا مذاق چل رہا ہے. تو امریکہ بہادر نے کچھ بھی نہیں کیا اس میں. جب پاکستان نے اٹیک کیا ہے تو امریکہ نے آ کے الحمدللہ دونوں کی صلح کرا کے سارا فیور لے لیا کہ یہ امن کا صحرا کس کے سر پہ جانا چاہیے, ہم نے بند کرائی ہے. ہمارے وزیر اعظم نے جا کے بھی ماشاءاللہ سر زبردست. خیر وزیر اعظم جانے, امریکہ جانے, لیکن کسی نے بڑی اچھی تصویر بنائی, ڈونلڈ ٹرمپ سفید ٹوپی سر پہ, بڑا ایسا جیسے جمعے کی تیاری میں, اور کسی نے کہا کہ دنیا میں امن کا صحرا حاجی ڈونلڈ ٹرمپ کو جاتا ہے یہ صحرا. بڑا میں نے کہا یار ایسے مزے کی چیز بنائی ہے نا, ایسے جیسے آپ سے زیادہ شریف اس کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں. حاجی ڈونلڈ ٹرمپ ایسے نا, یعنی میڈیا نے امیج ایسا بنا دیا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ دنیا میں ہر جگہ امن کون کرا رہا ہے, یہی کرا رہے. تو یہ حاجی صاحب ہیں, ہمارے محلے میں نہیں حاجی صاحب ہوتے ہیں, گھریلو جھگڑے سب ان کے پاس لے کے جاتے ہیں. ایسا مجھے بڑی ہنسی آئی, میں نے کہا یار ساری ٹینشن ختم کرنے کے لیے نا 2-3 میمز دیکھ لو پاکستانیوں کی. لیکن ایک مثال دے رہا ہوں, بالفرض امریکہ واقعی سچی مچی میں کوئی اچھا کام کر لے, واقعی کر لے, پتہ ہے مزاج کیا ہے کہ پھر آپ اس کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے, نہیں کر سکتے. کیونکہ جو فیشن چل رہا ہے وہ فیشن دنیا میں یہی ہے کہ جس سے محبت ہے اس کے ہر برے کام کو بھی اچھا قرار دینا, جس سے نفرت ہے اس کے کوئی اچھا کر بھی لے بالفرض تو اس کو برا قرار دینا. تو اس خول سے نکلنے کی ضرورت, اس شکنجے سے نکالو اپنے آپ کو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس عذاب سے نکالو اپنے آپ کو میرے بھائی. کسی کے صحیح یا برے ہونے کے فیصلے, کسی کے کام کے اچھے یا برے ہونے کے فیصلے میرے اور آپ کی عقیدت سے نہیں ہوں گے. نا نا نا, یہ عقیدت کی چادر اٹھا کے ایک طرف رکھ دو. یہ اس سے ہوگا کہ دلیل کی دنیا میں پلڑا کس کا بھاری ہے. اور اگر آپ کو دلائل کا نہیں پتا تو خاموشی اختیار کرو. ہر چیز میں گھسنے کی نہ شریعت اجازت دیتی ہے, نہ اخلاقیات کا تقاضا ہے کہ ہر معاملے میں ٹانگ اڑاؤ. بھائی نہیں پتا, لا ادری کہنا سیکھو. بھائی ہمیں نہیں پتا. پاکستانیوں کے ساتھ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ جب بھی کسی کوئی پنچر لگانے والا ہوگا نا, آپ اس کے پاس جا کے بیٹھ کے سیاسی تبصرہ شروع کر دو, ایسے تبصرے کرے گا, او ہو, آپ کو لگے گا بھائی ہٹو بچوں ہو گیا, اگلی دفعہ الیکشن میں اسی کو آنا چاہیے. کخ بھی پتا نہیں ہوگا, کخ بھی پتا نہیں ہوگا, اور ایسی بیٹھ کے باتیں پھینک رہا ہوگا. آدمی کہے گا یار اس سے بڑا جاؤ نا چائے کے ہوٹلوں میں, چائے کے ہوٹلوں میں جا کے دیکھو تبصرے کیسے چل رہے ہوتے ہیں. او بھائی تمہیں نہیں پتا تو کیا کرو, اور اگر تبصرہ کرنا ہے تو یوں کہو کہ شاید میرے خیال میں اتنا تبصرہ کیا کرو, بس اس سے زیادہ نہیں. تو میں آیت لے کے چل رہا تھا, قرآن مجید کی آیت ہے کہ اللہ نے فرمایا انا خلقناہم مما یعلمون, ہم نے تمہیں جس چیز سے پیدا کیا ہے ہم جانتے ہیں. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے بھائی اللہ بتا رہے ہیں کہ تمہارا جو میٹیریل ہے نا وہ اس قابل نہیں ہے کہ تمہیں میری نظر میں عزت میں. ہاں اصل میں بیان یہاں سے شروع ہوا تھا, شکر ہے وہ سرا مل گیا مجھے, کہ مذہبی آدمی صرف گیٹ اپ مذہبی نہ ہو, حقیقت میں اللہ کی محبت ہو, اس کی نظر میں کامیابی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اللہ کہہ دے کہ یہ کیا ہے, یہ ٹھیک ہے, بس یہ سرخرو ہے میری نظر میں. اور ناکام وہ ہے جس کو اللہ کہہ دے کہ یہ سرخرو نہیں ہے. جس کے میں نے مثال دی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے ہی پیغمبر ایسے آئے دنیا میں کہ انہوں نے ابھی دعوت کا کام شروع کیا اور ان کو قتل کر دیا گیا. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ بتاؤ دنیاوی قانون کے لحاظ سے ان کو کامیاب سمجھا جائے گا یا ناکام؟ دنیا کے لحاظ سے تو ناکام. بھائی آپ کا جو ہدف ہوتا ہے, آپ کا جو ویژن ہوتا ہے, آپ جب اس ویژن کو پورا ہی نہ کر پاؤ تو ناکام کہلاتے ہو نا. انبیاء کا ویژن کیا ہے؟ دین کی دعوت, لوگوں کو دین پہ لانا. ایک کو بھی نہیں لا پائے اور قتل کر دیا گیا, اور ساری قوم ان کے مخالف تھی کہ نہیں تھی, کسی ایک نے بھی ان کے حق میں آواز نہیں اٹھائی. دنیا میں تو بھائی ناکام سمجھے گئے, لیکن اللہ کی نظر میں وہ کیا ہے؟ کامیاب. تو پتا چلا کہ بھائی یہ جو آپ موٹیویشنل اسپیکرز کو سن رہے ہو یا گوروں کو سن رہے ہو, سکسیس, کامیابی اور یہ ٹوپی ڈرامے جنہوں نے لگائے ہوئے ہیں, مذہبی آدمی کے اصول اور ضابطے بالکل ان سے ڈفرینٹ. وہ کہتا ہے بھائی اللہ کو خوش کرنا کامیابی,
اللہ کو ناراض کرنا ناکامی. بس ہمارے پاس 2 لفظوں میں کامیابی اور ناکامی کی ڈیفینیشن ہے. اس لیے مذہبی آدمی پتہ ہے ٹینشن میں جب آتا ہے جب وہ آدھا ادھر ہوتا ہے آدھا ادھر ہوتا ہے. تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. وہ شخص اسلام کی مٹھاس چکھے گا جو اللہ کو اللہ مان لے, پیغمبر کو پیغمبر مان لے اور اسلام کو اپنا دین مان لے. کیا مطلب؟ وہ اپنے آپ کو مکمل حوالے کر دے اسلام کے.